علیکم دوستوں، انسائیڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ آج پی ٹی آئی کے لیے دن کا آغاز ہوتا ہے جناب 3 بری خبروں سے، اور یہ 3 بری خبروں کا ناشتہ کرنے کے بعد کیا صورتحال ہوئی ہوگی عمران خان صاحب کی، اس کے بارے میں سوچنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آج دن کے آغاز ہوتے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے فیصل ووہڈا صاحب کی تقریباً تاحیات نااہلی کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ یہ جو تقریباً کا لفظ میں نے آپ کے لیے استعمال کیا ان کی تاحیات نااہلی کے لیے، اس کے پیچھے ایک سالڈ قانونی وجہ ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ ذرا تھوڑا سا تفصیل سے آگے جا کر بات کروں گا۔ اور دوسری بڑی خبر جو بری خبر ہے خاص طور پر عمران خان صاحب کے لیے، وہ یہ ہے کہ اب ان کو اس پولیٹیکل دباؤ کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے اوپر ان کے لیے جو ایک اور پریشانی کا دروازہ کھلا ہے، اس سے ان کو نبٹنا پڑے گا، اس سے نبرد آزما ہونا پڑے گا، کیونکہ آج عدالت عظمیٰ کی طرف سے پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ کی طرف سے پشاور اور بلکہ کے پی کے اندر بلدیاتی انتخابات کے جو دوسرے مرحلے کو ملتوی کرنے کے حوالے سے جو ایک حکم جاری کیا گیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے اور کہا ہے جناب اے وے کوڑا تے اے کوڑے دا میدان ہے، آؤ تے لڑو الیکشن۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال آپ کو اس سے بچا نہیں سکتی۔ تیسرا اور اہم جو ایک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ آج عمران خان صاحب جا رہے ہیں فیصل آباد، اور فیصل آباد میں جا کر انہوں نے صحت کارڈ کا افتتاح کرنا تھا، اور وہاں پر انہوں نے اس حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرنا ہے جو بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے لیے عوام رابطہ مہم کا پہلا مرحلہ ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی کی طرف سے 16 یا 15 فروری سے ان کی جو باضابطہ طور پر ان کے لیے ملک گیر جلسوں کا بندوبست کیا جا رہا ہے، لیکن ابتدائی طور پر فیصل آباد سے 9 فروری کو یعنی آج سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کے استقبال کے لیے فیصل آباد میں ایک ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت کی عمران خان صاحب کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور جناب شہباز گل صاحب کی طرف سے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز گل کی موجودگی میں، شہباز گل کے سامنے، شہباز گل کی طرف سے نکالی گئی ریلی میں شیر شیر کے نعرے لگ گئے، اور اس چکر کے اندر شہباز گل صاحب کو اچھی خاصی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج کے لیے یہ جو 3 گرما گرم خبریں ہیں، ان 3 گرما گرم خبروں کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب فیصل ووہڈا صاحب کی۔ فیصل ووہڈا صاحب کے حوالے سے یہ خبر اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، کیونکہ جس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی اس چال بازی کا پردہ فاش کیا تھا جو انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے کے سینٹ کا رکن منتخب ہوتے وقت کی تھی، یہ جو باریک کارروائی ان کے قانونی مشیران نے بتائی تھی کہ جناب اگر آپ قومی اسمبلی میں، چونکہ آپ نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے اور یہ جو چیلنج کیا گیا ہے آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹ کو کیا گیا ہے، لہٰذا اگر آپ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دیں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو آپ کے خلاف نااہلی کا مقدمہ چل رہا ہے وہ رک جائے گا، کیونکہ جب آپ رکن قومی اسمبلی نہیں رہیں گے تو کاغذات نامزدگی کے اوپر سوال اٹھانے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا۔ لیکن فیصل ووہڈا صاحب نے ایک جانب عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے بعد رول کے اوپر دستخط کیے، اور اسی وقت فوری طور پر باہر نکلے اور انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا، اور ساتھ ہی سینٹ کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ اور اس چکر کے اندر ان کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کے اوپر جو اپنا فیصلہ دیا تھا اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہدایت کی تھی کہ اگر درخواست گزار اور آپ سمجھیں کہ تاحیات ان کی جو نااہلی ہے فیصل ووہڈا کی، اس نااہلی کے اوپر کارروائی جاری رہنی چاہیے، تو آپ اس کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قادر مندوخیل صاحب جو اس کے درخواست گزار ہیں، ان کی درخواست پر اپنی جو کارروائی ہے اس کو جاری رکھی، اور آج سے تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے انہوں نے اپنی کارروائی کو مکمل کیا اور اس درخواست کے اوپر فیصلے کو محفوظ کر لیا، جس کا اناؤنسمنٹ آج عمران خان صاحب کو صبح صبح ناشتے کی میز پر سننے کو ملی کہ جناب اے تے گیا جے تو اگے دیکھو پائپ لائن میں ایک اور بھی ہے بندہ، اس کا بھی میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کروں گا، جس کی بھی نااہلی کے حوالے سے کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، اور جلدی اس کی بھی نااہلی اول تو الیکشن کمیشن نے کر دی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جلد اس کا معاملہ بھی نپٹایا جانے والا ہے۔ اس شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ اچھا،
جو آپ سے میں نے گفتگو کے آغاز میں جو میں نے آپ کے لیے ایک تھوڑی سی شرلی چھوڑی تھی تا حیات نااہلی والی، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جو اپنا فیصلہ دیا ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ پہلی مرتبہ کچھ انپریسیڈنٹڈ اپنے اس فیصلے کے اندر کچھ احکامات صادر کیے ہیں۔ نمبر 1 ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے فیصل ووہڈا صاحب یہ جس وقت سے رکن قومی اسمبلی بنے، جس وقت سے رکن کابینہ بنے، اس وقت سے لے کر اب تک، یعنی کہ جو ان کی سینٹ کی رکنیت آج انہوں نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لیا ہے، اس سارے عرصے میں بطور وزیر، بطور MNA اور بطور سینیٹر جو انہوں نے پیسے لیے ہیں، بطور ممبر قومی اسمبلی جو انہوں نے مراد لی ہیں، اس کے تمام پیسے یہ واپس سرکاری خزانہ میں جمع کرائیں گے، اور 2 مہینے کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے سیکٹری جو اسمبلی ہے، سیکٹری پارلیمنٹ ہے، وہاں پر جا کر آپ نے یہ جمع بھی کرانے اور رسید لا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرانی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے جناب، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، کہ جس معاملے پر فیصل ووہڈا نے ووٹ کیا ہے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ آف پاکستان میں، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جہاں پر کوئی آگے پیچھے ہو گیا، کسی جگہ پر کوئی ایک آدھ ووٹ کی برتری ہوگی تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی تو ایسی تیسی پھر جائے گی، اگرچہ نیشنل اسمبلی اور ووٹوں میں چونکہ تعداد کا بہت زیادہ کوئی 12-14 ووٹوں کا فرق ہے، عمومی طور پر اس کا فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو فیصلہ ہے اس کے اثرات یقینی طور پر سامنے آئیں گے۔ تیسری اور امپورٹنٹ بات جو اس فیصلے میں کہی گئی ہے، اس فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں جو نااہل کیا فیصل ووہڈا کو، اس میں آرٹیکل 63(1)(c) کا حوالہ دیا ہے، اور یہ آرٹیکل 63(1)(c) جو ہے یہ دوہری شہریت سے متعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر آرٹیکل 62(1)(f) کا بھی حوالہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اور آپ کو میں یاد دلاؤں کہ نواز شریف صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں یا دیگر شخصیات جو بھی ہیں جن کے اوپر آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی امپوز کی گئی تھی، وہ تاحیات نااہلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو تاحیات نااہلی قرار دیا ہے۔ اب اگرچہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں پر اس کی تشریح کے لیے درخواست کی گئی ہے، ابھی تو کوئی رجسٹرار صاحب نے اس کے اوپر کوئی اعتراضات وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن حتمی طور پر یہ معاملے نے بھی اسی طرف جانا ہے۔ اچھا، یہ جو 63(1)(f) ہے، یہ چونکہ نااہلی کے حوالے سے ہے، اور چونکہ یہ حوالہ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں جو فیصل ووہڈا صاحب کے خلاف دیا گیا ہے، تو اس کا کچھ کسی نہ کسی جگہ پر ان کی تقریباً تاحیات نااہلی کا ہی یہ فیصلہ ہے، کیونکہ سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد انہوں نے جب بات کی اس حوالے سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصل ووہڈا کی نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ماضی میں دیے گئے فیصلوں کی روشنی میں کیا گیا ہے، اور 63(1)(f) کا جو استعمال ہے بنیادی طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بندہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بول کے اس نے کار سرکار کے اندر آیا ہے، یعنی حکومت میں آیا، وزیر بنا ہے، MNA بنا ہے، سینیٹر بنا ہے، لہٰذا یہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت صادق اور امین نہیں رہا، اور 62(1)(f) کا حوالہ دینا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے انفیکٹ سپریم کورٹ کے اس ڈیسیژنز کا ریفرنس ہے جس کے تحت جہانگیر ترین صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا۔ لہٰذا حقائق چھپانے پر، جھوٹ بولنے پر، دروغ گوئی کرنے پر فیصل ووہڈا صاحب کو نااہل کیا گیا ہے، لہٰذا ان کی یہ نااہلی تاحیات نااہلی ہی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں فیصل ووہڈا صاحب کے جو وکیل ہیں اختر عباس صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آج ہی اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے، اور جو اس فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس فیصلے کے اوپر سٹے آرڈر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر ان کو یہ سٹے آرڈر دے دیا، یعنی وہ سارا معاملہ یہ جو جس فیصلے کا اعجاز ان کو حاصل ہوگا وہ احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کی جائے گی سٹے آرڈر حاصل کرنے کے لیے۔ وہ اعجاز اور احسن ان کو اگر مل جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ان کو کچھ اس حوالے سے ریلیف ملنے کا امکان ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب
وہ بھی نااہل ہو چکے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں، لیکن گزشتہ 3.5 سال سے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹے آرڈر کے اوپر ابھی تک براجمان بھی ہیں، نیشنل اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی مراد بھی حاصل کر رہے ہیں اور اپوزیشن کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ اب یہ 2 بندے آ گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اور شخصیت کی نااہلی کا فیصلہ دیا گیا تھا، اور یہ کے پی کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں اور صوبائی وزیر رہے ہیں شاہ محمد خان صاحب۔ اچھا، انہوں نے ان کی بھی نااہلی کا جو کہ فیصلہ دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور یہ چلے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں پر انہوں نے درخواست کی تھی کہ جناب یہ میری نااہلی کے اوپر کوئی حکم امتناع جاری کیا جائے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو خارج کیا جائے۔ آج انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنی وہ درخواست واپس لے لی ہے، اور یہ درخواست انہوں نے واپس لی ہے، اس کی وہ شاید دوبارہ درخواست دائر کریں، لیکن ابھی تک ان کے لیے بھی کوئی ریلیف پیکج اناؤنس نہیں ہو سکا۔ اب اس سارے سینیریو میں جہاں پر اپوزیشن نے بھرپور طریقے سے دباؤ ڈالا ہوا ہے، اور بوٹ والی سرکار یعنی فیصل ووڈا صاحب چونکہ بہت زیادہ کنٹروورسیز کے اندر رہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، میں اگر آپ کو یاد دلاؤں تو 2018 میں شاید نومبر 2018 میں چینی قونصلیٹ کے باہر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اور اس وقت فیصل ووڈا صاحب نے اپنی ہیوی بائک کے اندر کالا جوڑا پہن کے، پسٹل لگا کے، بلٹ پروف جیکٹ پہن کے، ہاتھ میں وہ موزر پکڑ کے جائے واردات پر پہنچ گئے تھے، اور وہاں پر جا کر آپریشن کو اس طریقے سے انہوں نے اپنی کوریج کروائی میڈیا پر، جیسے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو فیصل ووڈا صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر پھر ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری مرتبہ فروری 2019 میں جب بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا، اور جس وقت پاک فضائیہ نے انڈین ایئر فورس کے ایک طیارے کو مار گرایا تھا، اور ابھینندن کو جو ان کے اسکواڈرن لیڈر تھے ان کو پکڑ بھی لیا تھا، اس سارے واقعے پر بھی فیصل ووڈا صاحب نے بالکل سیم گیٹ اپ بنا کر وہاں پر بھی پہنچ گئے تھے، اور وہاں پر بھی پستول لے کے وہ گھومتے پھرتے نظر آئے تھے۔ اگرچہ سارا کاروائی ہو چکی تھی، وہ ملبہ بھی اٹھا لیا تھا، سارا کچھ کر لیا تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنا فوٹو سیشن کرایا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا معاملہ ہوا تھا ایکسٹینشن والا، اور اپوزیشن نے اس ایکسٹینشن کو سپورٹ کی تھی، یعنی وہ جو قانون پیش کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں، وہاں پر اپوزیشن کی طرف سے ان کو سپورٹ کی گئی تھی۔ یہ فیصل ووڈا صاحب کاشف عباسی صاحب کے شو میں فوجی بوٹ لے کر آ گئے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اپوزیشن نے اس بوٹ کو کیسا چمکایا ہے، اور اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی، جس پر کاشف عباسی صاحب کے شو کے اوپر پابندی لگی تھی شاید 1 مہینے کی۔ پھر اسی طریقے سے حامد میر صاحب کے شو میں آ کے انہوں نے کہا تھا کہ جناب صرف 1 مہینہ رہ گیا، اتنی نوکریاں پاکستان میں نکلیں گی کہ کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ دروغ گوئی کہ یہ جو بادشاہ تھے یہ ہر ایک معاملے پر آ کر اپنی ٹانگ بھی اڑاتے رہے ہیں، اور کنٹروورسیز عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کریٹ کرتے رہے ہیں، اور اب خود کنٹروورسی بن گئے ہیں۔ خیر، دوسری خبر جو عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہے، اور خاص طور پر ان حالات میں جہاں پر پولیٹیکل پریشر ان کے اوپر بہت زیادہ بلڈ ہو رہا ہے، یہ ہے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آج جاری کیا گیا فیصلہ، اور اس فیصلے کے اندر بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کرنے کے حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا، آج اس فیصلے کو جناب مؤخر کر دیا گیا ہے، اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو فیصلہ دیا پشاور ہائی کورٹ کے جو بینچ ہے ایبٹ آباد بینچ، اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سنا ہی نہیں، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا، الیکشن کمیشن کے جو دلائل ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر بلدیاتی انتخابات کا شیڈول مؤخر کر دیا۔ 1 فروری کو سماعت کا نوٹس 2 فروری کو موصول ہوا، اور الیکشن کمیشن کو نوٹس ملنے تک ہائی کورٹ بلدیاتی انتخابات مؤخر کر چکا تھا۔ اس موقع پر شکایت کنندگان کا کہنا تھا کہ موسمی حالات کے پیش نظر 27 مارچ کو انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی مسٹر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ کے پی کے میں موسمی حالات الیکشن میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، لہٰذا ہائی کورٹ کو فیصلے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف سننا چاہیے تھا۔ عدالت عظمیٰ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا
کہنا تھا کہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کو الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے، عدالت نے نہیں۔ ہائی کورٹ کو فیصلہ دینے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ اور بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا اور الیکشن کمیشن کو اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا، یعنی اب الیکشن کے اندر چونکہ وہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا، لہٰذا اب اگر اس سے پہلے اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو الیکشن 27 مارچ کو ہی ہوں گے، یعنی مارچ کے اندر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جو پولیٹیکل دباؤ ہے، چاہے وہ ایوان کے اندر ہے، چاہے وہ ایوان کے باہر ہے، چاہے وہ لانگ مارچ کی شکل میں ہو پیپلز پارٹی کے، یا ان ہاؤس چینج کی شکل میں ہو، عمران خان صاحب کے لیے ہر طرف سے ایک جو پرابلمز ہیں اب وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب نے یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ وہ عوام کے ساتھ جڑیں، اپنی عوام رابطہ مہم کو رکھیں اور لوگوں کو اپنی حکومت کے موقف سے آگاہ کرے، اور اس کے لیے آج فیصل آباد کے اندر ان کا ایک پروگرام ہے۔ لیکن شہباز گل صاحب چونکہ اس معاملے میں کود پڑے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک ریلی نکالی، اور اس ریلی میں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس ریلی جہاں جہاں سے وہ گزر رہی تھی وہاں پر جو نعرے لگ رہے تھے وہ حکومت اور حکومت کے سارے کارپردازوں کے کان کھولنے کے لیے کافی ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے پاس لوگوں میں جا کر یہ بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا، اور خاص طور پر خود اپنے ہی انتخابی نعروں اور وعدوں کے حوالے سے ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نہ 50 لاکھ گھر ہے، نہ 1 کروڑ نوکریاں ہیں، نہ مہنگائی کا خاتمہ ہے، نہ کرپشن کا خاتمہ ہے، نہ احتساب ہے، نہ لوٹی ہوئی دولت کی واپسی۔ غرض کہ آپ جس پہلو میں دیکھ لیں آپ کو حکومت کی ناکامی نظر آئے گی، اور یہ پہلی مرتبہ میں نے خیر پہلی مرتبہ یہ اپنے اس جرنلسٹک کیریئر میں دیکھا ہے کہ حکومت اپنی ناکامیوں کا کریڈٹ لینے کے لیے عوام رابطہ مہم کرنے جاری ہے، اور یہ واقعتاً انپریسیڈنٹڈ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کو اس ساری صورتحال میں رسپانس کیسا ملتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔